الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین کرام، دنیا میں اہل ایمان جو زندگی گزارتے ہیں وہ قول ثابت کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کا نفع نقصان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے تو بس یہ بات ہمیشہ ذہن میں تازہ رہتی ہے کہ کل اللہ کے سامنے میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں جب اہل ایمان رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو طرح طرح کے حالات سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ظالم ان پر مسلط کیے جاتے ہیں، ان پہ قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کو دوبھر کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ صبح شام اہل کفر اور باطل پرستوں کی جانب سے پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ کس طرح اہل ایمان کو تکلیف پہنچائی جائے، انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ جب ایسے حالات ہوں، اہل ایمان مشکل حالات سے گزر رہے ہو، زندگی تنگ و بند محسوس ہو رہی ہو، اور ظالم ہر طرح کے قید و مکر سے لیس ہو کر مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر دو صفتیں موجود ہیں تو پھر کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دو صفت نہیں ہے تو تنکوں کی طرح اڑ جاؤ گے، تم 24 کروڑ ہو یا 200 کروڑ، اگر یہ دو صفتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو تمہارا بہت برا حال دنیا میں ہونے والا ہے۔ ایک سے زیادہ دفعہ ان دو صفتوں کا، کوالٹیز کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، اور یہ دو باتیں تمہارے اندر ہوں گی تو تمہارا دشمن کتنے ہی مکر کرے، کتنے ہی پلان بنائے، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لا یضرکم، کوئی تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کیدہم، ان کے مکر کی، شیئا، ذرا برابر۔ آج ہماری چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ یہ دو صفتیں ہمیں نہیں۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ عادت ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی، کچھ لوگ دیندار کہلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو صفتیں جو اہل ایمان کا امتیاز ہے، انتہائی مشکل حالات میں صبر اور تقوی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا۔
یہ آج اہل ایمان میں ناپید ہے۔ اہل ایمان تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا ہی کو جنت سمجھ رہے ہیں۔ جتنی خوشیاں منانا ہے یہاں پہ منا لو، جتنی لذتیں لوٹنا ہے یہاں پہ لوٹ لو۔ یہ اہل کفر کا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا کے پاس ہی، دنیا ہی میں ان کے لیے سب کچھ ہے، لذتیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور اہل ایمان بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہر آدمی لذتوں کے لیے جی رہا ہے میں سے، وہ نمازی ہو کہ بے نمازی، ہر آدمی خواہشات کی تکمیل کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر آدمی خوشیاں بٹورنے کے لیے دنیا میں مجھے خوشی چاہیے اور کچھ نہیں، نتھنگ لیس دین ہیپینس۔ ہیپینس سے زیادہ چیز کم مجھے منظور نہیں ہے۔ میں نماز بھی پڑھوں گا، حج کو بھی جاؤں گا، عمرے بھی کروں گا، مجھے ہیپینس ہونا۔ ارے نادان، دنیا میں ہیپینس مومن کے لیے اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں، آخرت میں ہیپینس رکھی ہے، خوشی رکھی ہے، مسرتیں رکھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ آخری جو کامیابی ہوتی ہے، جب کشمکش چلتی ہے اہل کفر کی اور اہل ایمان کی، تو اس میں آخری کامیابی کس کی ہوگی؟ درمیانی کامیابیاں تو اہل کفر کو مل سکتی ہیں، یہ بل پاس کر دیا، وہ بل پاس کر دیا، اس طرح ستایا گیا، ان کو جیلوں میں داخل کر دیا، لیکن ایک آخری کامیابی تو ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بیٹلز، ایک وار ہوتی ہے، جنگ میں بیٹل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی جنگ ہوتی ہے، اس کی ہار جیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو جنگ جیتتے ہیں وہ اہم ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کی جو آخری کامیابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف ہم نے اس آخری کامیابی کو اہل تقوی کے لیے لکھ دیا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ آخرت کو مستحضر رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی ہم آخری کامیابی دیں گے۔ بے شک یہ بیٹلز ہار جائے، درمیانی مار کے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں، لیکن آخری کامیابی اگر ان کے پاس تقویٰ ہے تو نہیں ملے گی۔ تو جب آخری کامیابی اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تقویٰ ہو تو وہ آخری کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دراصل اس صفت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی ڈر کی وجہ سے آدمی بچے، ڈر کی وجہ سے بچے۔ جیسے کرنٹ ہے، کرنٹ کا ننگا وائر جا رہا ہے، آدمی اس کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ شاک مار دے گا، زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ بالکرنٹ، کرنٹ کا تقویٰ، کرنٹ سے ڈر کے بچ رہا ہے، کرنٹ سے۔ تو ڈر کی وجہ سے کسی چیز سے بچنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اسلامی اصطلاح میں تقویٰ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کہ کل اللہ کے پاس مجھے ٹھہرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اس لیے آدمی بچتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، آنکھوں کی گناہوں سے بچتا ہے، کانوں کی گناہوں سے بچتا ہے، ہر طرح کی گناہ سے بچتا ہے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں تقویٰ۔ اگر آدمی اس تقوی کو حاصل کر لے تو دنیا میں بھی بادشاہ ہو جاتا ہے اور آخرت کا بادشاہ بھی وہی ہے۔
اللہ کا خوف اس پہ طاری ہو، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں ہو، اور وہ پھر گناہوں سے، برائیوں سے، غلط کاریوں سے بچتا رہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اللہ کا خوف جس کی وجہ سے آدمی برائیوں سے بچتا ہے۔ تو ہم آج خوف کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ خوف موجود ہے یا نہیں ہے، خالی نماز میں جمع ہو کے سجدے کر رہے ہیں، سر پہ ٹوپیاں لگا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، یا واقعی اللہ کا خوف بھی سینے میں ہم رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے خوف کے 7 رنگ بتائے گئے، 7 شیڈ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لائٹ رے، روشنی کی شعاع پریم سے گزرتی ہے تو اس سے 7 رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ بارش سے پہلے اگر آسمان پہ دیکھیں جسے ہم قوس قزح کہتے ہیں، اس میں بھی یہ 7 رنگ ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کے خوف کے 7 رنگ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور ہم دیکھیں گے کہ رمضان گزر گیا، 30 روزے گزر گئے، نمازیں بھی ہوئی، تہجدیں بھی ہوئے، یہ 7 رنگوں میں سے کوئی ایک رنگ بھی ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ایک بھی رنگ بھی موجود ہے تو مبارک ہو، کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ سب سے پہلا خوف جو ہے یہ ایک جنرل ڈر ہے، جنرل خوف۔ آدمی نقصان کی وجہ سے ڈر محسوس کرتا ہے، مصیبت کی وجہ سے ڈر محسوس کرتا ہے، کسی طاقتور سے ڈر محسوس کرتا ہے۔ ایک جنرل ڈر ہے جو ہر آدمی محسوس کرتا ہے، اور اللہ کے خوف کا جو پہلا رنگ ہے یہ جنرل ڈر ہے کہ اللہ انتہائی عظیم ہستی، بہت بڑا، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے دیکھ رہا ہے، میری دنیا بھی وہی سنوارے گا، وہی برباد کرے گا، میری آخرت بھی وہی سنوارے گا، وہی برباد کرے گا۔ اتنا عظیم خدا ہے، اس لیے یہ ڈر، اللہ کا ڈر، ہمیشہ صبح شام اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں قیامت میں میرا برا حشر نہ ہو جائے، دنیا میں مصیبتوں کا شکار نہ ہو جاؤں، آج تو شادی خانے میں منمانی کر رہا ہوں، کل میری دنیا خراب نہ ہو جائے، کل میری بیٹی شادی کے بعد گھر واپس نہ جائے، کہیں شادی کی وجہ سے میں قیامت میں مجرم قرار نہ دیا جاؤں۔ یہ خوف جس سے آدمی برائیوں سے بچتا ہے۔ سورہ رعد میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ آیت اینڈ ہو رہی ہے ویخافون سوء الحساب پر۔ ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے، بہترین لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ بہترین رشتے، والدین کے ساتھ بہترین تعلق، اللہ نے جتنے رشتے، جیسے جیسے دور رشتے ہوتے ہیں ویسے ویسے اللہ نے حکم جاری کیے ہیں، رحمی رشتے ہیں، اس سے دور کے رشتے ہیں، ان تمام کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ تعلقات رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ تھوڑے سے پیسے آ گئے، رشتے داروں سے کٹ گئے، مہینوں سالوں تک کسی رشتے دار سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، بہن بھائیوں میں تنازعات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے،
کسی ایک شریف آدمی کے حوالے ماں اور باپ کو کر دیے ہیں، دوسرے بچے منمانی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کی داستان ہے. ایک آدھ 4-5 بھائیوں میں شریف رہتا ہے، ماں باپ اس کو دے دیے جاتے ہیں اور باقی کے لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مست. عید برات پہ کبھی جا کے ماں سے ملاقات، باپ سے ملاقات، 10 سال اتنا ہی ہمارا تعلق. الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو قائم رکھتے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یخشونا اگلے حصے میں آئے گا، اس کو میں ملتوی رکھ کرتا ہوں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت میں میرا کہیں برا حساب نہ لیا جائے. ایک حساب بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ لے لے گا. قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حساب ایک تو حساب ہی نہیں لے گا اللہ تعالیٰ، جاؤ معاف. ایک بہت آسانی سے حساب، اور ایک حساب بڑی سختی سے. ٹھہر بیٹا، سورج ایک بالش کے اوپر ہے، ٹھہر، تیرا حساب لوں گا میں. نمازیں خالی ٹھونگے کی پڑھ کے آ گیا اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں میرا خیال نہیں رکھا. ٹھہر. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے برا حساب نہ لے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ وہ نظر مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوری کرتے ہیں. نظر مان لیا کہ مالک یہ ہوا تو میں یہ 3 روزے رکھوں گا، یہ ہوا تو اتنا خیرات کروں گا، یہ میری بھلائی ہو تو میں یہ کروں گا. ان تمام نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یعنی اس دن کا شر جو ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. جدھر دیکھو شر، کہاں عافیت، کہاں اچھائی، کہاں سکون، کہیں نہیں. بھئی یہاں گرمی ہو رہی، ذرا یہ ایئر کولر چلا، یہاں پہ آ جائیں گے، تھوڑی عافیت ہوگی. ذرا سائے میں چلے جائیں گے، پیڑ کے دھوپ سے بچ جائیں گے، قیامت میں نہیں ہے. ویسے دن سے ڈرتے ہیں. ہر طرف شر ہی شر ہوگا قیامت کے دن. مشکل ہی مشکل ہوگی، پریشانی ہی پریشانی ہوگی. تو اس قیامت سے بچنے کے لیے، وہاں کے اس عذاب سے بچنے کے کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دیکھو یہ کھانا ہم تم کو کوئی احسان کے طور پہ نہیں کھلا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ کھانا کھا کے ہم کو اوٹ دو، اس لیے نہیں کر رہے بڑا اچھا آدمی ہے کھانا کھلا رہا، اس لیے نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہم تم سے 2 لفظ شکریہ، تھینک یو بھی نہیں چاہتے. پیٹ بھر دیا، تھینک یو ویری مچ فار یو، یہ بھی نہیں چاہتے ہیں. پھر کیوں کھلا رہے ہیں؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم اپنے رب سے اس روز جو انتہائی مشکل کا طویل ترین دن ہوگا، اس دن کے لیے ہمارے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں دیکھیے چہرے پہ لالیاں ہیں، خوشیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولے ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود اخواتہا، اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا جس میں قیامت کے تذکرے ہیں، قوموں کی تباہی کے تذکرے ہیں، بوڑھا کر دیا. اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں
کہ اس دن سے جس دن شر ہوگا اس سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کی آفت سے بچنے کے لیے. حضرت گرامی، خوف اللہ سے ڈر کا جو پہلا رنگ ہے، خوف کتنا عمدہ ہے. دیکھیں اس خوف میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری توحید ہونا. تم ان سے بھی ڈرو، میرے سے بھی ڈرو، نہیں چلتا. ٹرمپ سے بھی ڈرو، پوٹن سے بھی ڈرو، پھر میرے سامنے آ کے نماز پڑھ کے سجدہ کرو، نہیں یہ نہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تم کو جو ڈرا رہا ہے ٹرمپ سے، پوٹن سے، نتنیاہو سے، یہ دراصل شیطان ہے جو اپنے اولیاء سے تم کو ڈرا رہا ہے. سلطنتیں بنا کے بیٹھے ہو اور ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو، یہ دراصل شیطان تم کو ڈرا رہا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. ارے ذرا کچھ غزہ والوں کی سپورٹ کرو گے تو تم پریشانی میں پھنس جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے آقا ناراض ہو جائیں گے. یہ شیطان ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نو، وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ان سے مت ڈرو، میرے سے ڈرو اگر تم مومن ہو. منافق ہو تو کوئی بات نہیں، میں تو دوزخ میں ڈالنے والا ہوں تم کو. لیکن اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، وَلَا تَخَافُوهُمْ، دنیا میں کسی سے مت ڈرو، وَخَافُونِي، مجھ سے ڈرو. یہ ہے توحید. خوف میں بھی توحید. آج کتنے ڈر ہیں جو اس سینے میں ہے. آدمی زندگی ایسی اپنے لیے بنا لیا ہے، صبح شام ایک نیا اندیشہ، ایک نیا خوف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو، تم جہاں پرستش اور عبادت میں توحید چاہتے ہو، اپنے خوف میں بھی توحید اختیار کرو. تو اور کچھ باتیں تھی خوف کے سلسلے میں، بس اتنی میں بتاؤں گا کہ پہلا رنگ جو ہے وہ جنرل خوف کا ہے. قیامت میں مجھ سے بڑا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے تباہ کر دے گا. یہ جنرل خوف. اور یہ جو جنرل خوف ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے خالص ہونا. تم ان سے بھی ڈرو، ان سے بھی ڈرو، ان سے بھی ڈرو، اور مجھ سے بھی ڈرنے کا دعویٰ کرو، نہیں میں نہیں مانوں گا. دوسرا رنگ ہے اللہ سے ڈرنے کا خشیت. خشیت کہتے ہیں، بیٹھو مول صاحب، بیٹھے آ رہے ہیں دیر سے، وہ پیچھے سے آگے آ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے، اور ہاتھ سے وہ کالا بھی باندھے ہوئے، اچھے کاج کے لیے آئے شاید، لیکن کام غلط کر رہے ہیں. یہی ہے مسلمانوں کی پریشانی، کاج اچھا رہتا، کام غلط کرتے. خشیت، اللہ سے ڈر کا دوسرا رنگ ہے خشیت. خشیت اور خوف میں فرق یہ ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا، احترام کی وجہ سے ڈرنا، اسے خشیت کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی اپنے باپ سے ڈرتا ہے، کسی دوسرے سے ڈرتا ہے. باپ سے ڈرنے میں باپ کی عظمت ہوتی ہے، باپ کا احترام ہوتا ہے. دادا سے ڈرنے میں اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خشیت. تو اس عظمت کے احترام کی عظمت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں خشیت. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بغیر اللہ تعالیٰ کو رحمت، ان الذین یخشون ربهم، اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے علو مقام کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ڈر میں میری عظمت شامل ہے، میرا احترام شامل ہے، میرا اکرام شامل ہے.
خوشخبری دے دو لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سی باتیں تھیں اس سلسلے میں بھی، ایک دو باتیں اسے کے ساتھ شیڈ آپ کو بتانا ہے، آج وقت تیزی سے جا رہا ہے اور دیکھیں کہ کون سے شیڈ میں ہم فٹ ہو رہے ہیں۔ نہیں ہو رہے تو تف ہے ہماری زندگیوں پر، تف کیوں جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کل قیامت میں کیا حشر ہونے والا ہے۔ جب آدمی اللہ سے خشیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو میاں وہ جنت میں چلے جاؤ، تم کامیاب ہو گئے جنت میں چلے جاؤ، نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے تم ٹھہرو یہاں پر، جنت آئے گی تمہارے پاس۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِّيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، رحمان سے بغیر دیکھے خشیت کرنا، ڈرنا، احترام و عزت کے ساتھ ڈرنا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور قلب سلیم لے کے، the qalb, the heart which has no negativity، اس میں کوئی نیگیٹو خیال نہیں ہے، قلب سلیم لے کے آ گیا، نہ اس میں نفرت ہے، نہ اس میں کسی کے خلاف بغض ہے، نہ کسی کے خلاف غلط خیالات ہیں، قلب سلیم لے کے آ گیا اور رحمان سے بغیر دیکھے اس سے ڈرا، اور جس ڈر میں عظمت ہے وہ اس کو حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ جب آئے گا تو ہم جنتوں کو اس کے قریب لائیں گے، دور نہیں کریں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں کے قریب جنت لائی جائے گی، دور نہیں کی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، اور ان سے بھی وعدہ کیا گیا ہے من خشی الرحمن بالغیب، اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے خشیت کرتا ہے اور قلب سلیم لے کے آ گئے۔ حضرت گرامی، خشیت میں بھی اللہ تعالیٰ توحید ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے خوف میں گئے کہ کسی سے نہیں ڈرنا، میرے سے ہی ڈرنا، اور خشیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسروں سے مت ڈرو۔ اور ایک ایسے زبردست جنکشن پہ یہ بات کہی ہے کہ پوری مسلم تاریخ میں اس کا اثر ہے، پوری مسلم تاریخ پر ویسے جنکشن پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ کے نبی 1,25,000 صحابہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان، اہل کفر ساری دنیا میں آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوسی کا مطلب تمہارا دین اتنا شاندار ہے کہ ان کا دین تمہارے دین سے مقابلہ نہیں کرے گا، آج مایوس ہو گئے ہیں اور قیامت تک یہ مایوسی رہے گی۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ یہ بولنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، ان کافروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان آیت اللہ نے نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اسے دین کے طور پہ پسند کیا ہے اور میری اپنی نعمت کو تم پہ تکمیل کر دیا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا تخشوہم، تم کافروں سے، دوسروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس دین کو میں آج تکمیل کیا ہوں، اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو گے تو یہ دین غالب رہے گا، مجھ سے چھوڑ کے کسی اور سے ڈرو گے یہ دین مغلوب ہو جائے گا، جیسے آج ہو گیا ہے۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہو لیکن دین مغلوب ہے۔ تمہارے دنیا میں کئی خدا بن گئے ہیں جن سے تم خشیت کر رہے ہو، خوف کر رہے ہو، اور ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت مکمل کر دی ہے۔
اور اس حکم کے ساتھ کہ فلا تخشوہم، دنیا میں کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور جب تک دنیا میں مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے رہے، ساری دنیا میں اسلام اور مسلمان غالب تھے. جس گھڑی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے ڈرنے لگے، آج اس مقام پہ پہنچ گئے. بھائی ہمارے وقت کا کو لے لانا، بھائی رو رہے. حضرت گرامی، تیسرا شیڈ ہے، تیسرا رنگ ہے اللہ سے ڈرنے کا، وہ ہے خشیت. یہ تھی خشیت، پہلے ہم نے جو ذکر کیا خشیت، خے شین یا تے، یہ رنگ ہے خشیت، خے شین عین تے، عین خشیت. خشیت وہ خوف ہے جو آدمی کے اعضاء و جوارے پہ ظاہر ہوتا ہے. ایسا خوف جس سے آنکھوں میں اندھیری آ جائے، ایسا خوف جس سے جسم پہ رونگٹے ٹھہر جائیں، ایسا خوف جس سے کلیجے حلق کو آ جائے، اسے خشیت کہتے ہیں. خوف کی وجہ سے آدمی کی آواز نہ نکلے. وخشعت الاصوات خشعا ابصارهم، ایسا ڈر جس سے آدمی کے اعضاء و جوارے پہ اس کے اثرات ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا خوف میرے لیے ہونا. خشیت، تم ان کو دیکھ کے آنکھوں میں اندھیری چھایا نہیں. اگر تم کو اندھیری چھانا ہے تو مجھے، میرے لیے چھانا ہے. تمہارے جسم پہ رونگٹے ٹھہرنا ہے تو میری عظمت کو دیکھ کے تمہارے رونگٹے ٹھہرنا ہے. مشکل حالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہیں گے نسخہ بیان فرمایا ہے. مشکل حالات میں کیا کرنا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. مالک یہ وقت بھی آ گیا، اسے نجات دے دے میرے مالک. مدد مانگو اور ہدایت مانگو کہ مالک بتاؤ کہ اس وقت کیا کرنا ہے ہم کو. اور یہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عام لوگوں پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. آگے جمعہ میں وہاں پہ ٹھہر کے 5 منٹ نماز پڑھ کے چلے آتے، اسے بڑی بھاری گزر رہی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ ان لوگوں پہ جو اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے نماز پڑھنا. کبھی پوری زندگی میں اللہ کا ایسا کوئی خوف طاری نہیں ہوا کہ آنکھوں پہ اندھیری آ گئی، وہ کیا نماز پڑھے گا. الا علی الخاشعین، صرف ہمارے خشعت اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے بندے نماز بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. یہ خشیت اختیار کرنے والے بندے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک دن ٹھہرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے ملاقات. آج میں 25 سال کا نوجوان ہوں لیکن کل مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے. خشیت کی بنیادی چیز، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے جسموں پہ ہمیشہ رونگٹے کھڑے رہتے تھے. سینے پہ ہاتھ رکھو، ہم لوگ تمام پوری زندگی گزاری ایک واقعہ بتا سکتے اللہ کو مالک تیرے خوف سے جسم کے رونگٹے ٹھہر گئے، خشیت آئی نہیں آئی تو کیا نماز پڑھ رہے، کیا والعاقبۃ للتقویٰ کے کہاں مستحق ہوں گے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں میری خوف کا اثر ہونا چاہیے. ہم جیسے مسلمان دراصل اس آیت کے مخاطب ہیں.
अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या अभी अहले ईमान पे वो वक्त नहीं आया कि हमारे जिक्र से अहले ईमान के दिल में हमारी खशियत पैदा हो, उनके दिल पिघल जाए? अभी क्या वक्त नहीं आया? क्या खबर में जाने के बाद आएगा वो वक्त? ये पूरे बस्तियों को तबाह करने के बाद आएगा वो खौफ? अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान पर? अल्लाह उभार रहे हैं, खशियत पैदा करो, खशियत पैदा करो, ऐसा डर जो तुम्हारे आज़ा और जवारे पे असरात पैदा करे, ऐसा खौफ पैदा करो। हज़रत गिरामी, तेजी से पढ़ता हूं। खौफ का एक और शेड है, रंग है, इशफाक, शफक, इशफाक, अशफका। इस खौफ में मोहब्बत भी शामिल होती है। वो खौफ जिसमें मोहब्बत शामिल हो, जैसे हम बोलते हैं बच्चे पे शफकत है। जिस खौफ में मोहब्बत हो, अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करा लेकिन डर रहा है, उसे कहते हैं इशफाक। ऐसा खौफ जो अल्लाह की मोहब्बत जिसमें शामिल हो। अहले लुगत में लिखा है शफक शाम के उस आसमान को कहते हैं जब शाम का उजाला रात की तारीकी में मिल जाता है। मगरिब के वक्त उजाला जो है रात की तारीकी में मिल जाता है। वैसे ही मोहब्बत और खौफ जब मिल जाती है तो इशफाक बन जाता है। मोहब्बत और खौफ, अल्लाह ताला ने इसके तज़किरे फरमाए। अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, एक एक आयत या दो दो आयतें पेश करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल-ग़ैबि वहुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। ये वो लोग हैं अल्लाह ताला से खशियत का तो पहले जिक्र आई आयत में, फिर खशियत आ गई। अल्लाह ताला के लिए बगैर देखे ये खशियत करते हैं और आखिरत की घड़ी से ये डरते रहते हैं। आखिरत से मोहब्बत का ताल्लुक ये है कि मालिक वहां पे मैं कामयाब हो जाऊंगा, दुनिया की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, मैं कामयाब करार दिया जाऊंगा। लेकिन खौफ भी है कि मालिक को पकड़ लेगा। वहुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। हज़रत गिरामी, इशफाक अल्लाह की मोहब्बत और खौफ के ये जज्बा, इस खौफ में अल्लाह की मोहब्बत भी शामिल होती है। इसमें ये मोहब्बत की वजह से आदमी जो है काफी अल्लाह के करीब होता है। एक सूरे मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून। बेहतरीन मर्दों का तज़किरा फरमाए, हम जैसे नाम के मुसलमानों का नहीं। बेहतरीन मोमिन जो है वाकई जिन्हें मैं मोमिन तसव्वुर करता हूं, वो कौन है? इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून। वो मेरी खशियत की वजह से मुझसे खौफ खाते रहते हैं और उस खौफ में मेरे लिए मोहब्बत भी होती है। जिंदगी गुजर रही है, ना खौफ मालूम ना अल्लाह से मोहब्बत मालूम। ऐसा कोई खौफ अल्लाह से जिसमें हो मोहब्बत शामिल हो। जैसे एक माँ से बच्चा खौफ खाता है लेकिन उसके अंदर मोहब्बत भी होती है, माँ से मोहब्बत भी होती है। अच्छा, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं, अगर 2-4 मिनट तो बर्दाश्त कर लीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा।
ایک ہے پانچواں رہب. رہب یعنی اس خوف میں، رہب کا جو خوف ہے اس میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. جیسے آدمی گناہ کر لیا، اب اللہ سے بے چینی سے مانگ رہا ہے، اضطراب سے مانگ رہا ہے، مالک مالک گناہ معاف کر دے، اسے کہتے ہیں رہب. یہ خوف اللہ تعالیٰ کے خوف بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، ایک یا دو آیتیں رکھتا ہوں سامنے. قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خداؤں کو مت مانو. انما ہوا الہ واحد، وہ تو اکیلا خدا ہے. فإیایا فارہبون، مجھ سے ڈرو. ایسا ڈرو کہ جس میں اضطراب ہو، یہ تصور ہو کہ میں گناہگار بننا ہوں اور پھر اللہ کے سامنے ٹھہرنے والا. ایسے ہاتھ لٹکاتے ہوئے میں کہا نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. دل میں خوف، اضطراب، معلوم جو میں نماز پڑھا، کیا تیرے شان ہے میرے مولا؟ یہ اضطراب، ایسا خوف. انہم، ایک اور مقام پہ اچھے لوگوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان کا خوف دیکھی کیا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. رہب خوف سے، تما سے، رغبت سے اور خوف سے اللہ کو یدعوننا، ہم کو پکار رہے ہیں یہ لوگ، تما کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہب اور بے چینی، اس خوف پہ جس میں بے چینی اور اضطراب ہے، اس کے ساتھ مجھے پکار رہے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ وہ لوگ ہیں. انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ انبیاء میں. سورہ انبیاء کی آیت ہے، تقریباً 20-25 انبیاء کا تذکرہ ہے اس سے پہلے، اور ان انبیاء کی تذکروں کو اس آیت پہ اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نیکیوں کے لیے تیز گامی رکھتے تھے، ہمیشہ نیکی، ایوری سیکنڈ نیکی کرنے میں گزارتے تھے، اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. چھٹی ہے، جلدی جلدی کر دیتا ہوں. چھٹی ہے حذر، وہ خوف جس میں آدمی ہوشیار رہتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے، اسے حذر کہتے ہیں. یہ پورے اللہ کے ساتھ ہی معاملے ہونے چاہیے. کسی بھی معاملے میں 2 پوائنٹ اگر ہوں، آدمی کو فائدہ بھی پہنچا، نقصان بھی ہو رہا، تو آدمی فائدہ تو اٹھائے لیکن نقصان سے بچے، اس کو حذر کہتے ہیں. جیسے الیکٹریسٹی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایشیا چل رہے ہیں، ایئر کولر چل رہے ہیں، روشنی آ رہے ہیں، فین چل رہے ہیں، ہر چیز الیکٹریسٹی سے چل رہی ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے ننگے وائر سے بچ رہے ہیں. ڈر ہے کہیں شاک نہ مار دے، حذر ہے وہ، کہیں شاک نہ مار دے تو بس جھٹکا لگ جائے گا، پریشانی. فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کے صفات میں رحمت ہے اور قہاری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قہاری سے ڈرنا، اسے کہتے ہیں حذر. کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت میں جو معاف بھی کرنے والا ہے اور عذاب بھی دینے والا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہ دے دے. اس میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو. اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ کی جو قہاری ہے کہ تم کو پریشان نہ کر دے، اس سے ڈرو اس سے. سورہ 39 سورہ ہے، سورہ زمر. کیا بہترین لوگوں کا تذکرہ کیا. ہم خالی جمعہ بھی جمعہ 5 وقت نماز پڑھ کے کر رہے، نماز پڑھ لیا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذرون الساعة يحذرون الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا بہترین لوگ ہیں. کیا وہ آدمی جو دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے جو رات بھر نائٹ آؤٹ، آنا لیل کا مطلب نائٹ آؤٹ، کیا کر رہا؟ ساجدہ و قائمہ، اللہ سے سجدہ کر رہا، کھڑے ہو رہا. نائٹ آؤٹ یا نائٹ آؤٹ سیل فون میں جا رہے ہیں، نائٹ آؤٹ دوستوں میں جا رہے ہیں. یہ کیسے بہترین لوگ ہیں، پوری نائٹ آؤٹ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آنا لیلی ساجدا و قائما، یہ پوری رات اللہ کے سامنے گزارنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ یحذر الآخرہ، آخرت سے کانپ رہے ہیں. آخرت کی جو منفی حالات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اپنے رب کے رحمت انہیں ملے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا علم رکھنے والا جو علم نہیں رکھنے والا کا برابر ہو سکتے ہیں. آخری جو شیڈ ہے جس میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ میں 7 شیڈ قرآن مجید سے بیان کر رہا ہوں. ادھر سے سن کے ادھر سے مت نکال دو. قیامت میں یہ تقریر میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی حجت بن جائے گی. مجھ سے پوچھا بولا بہت ڈرا، بولنے کے لیے تو پوائنٹا بولا، ڈرا تیرے اندر کوئی پوائنٹ تھا، خوف تھا، خشیت تھی، رہب تھا، حضر تھا، خالی بولنے کے لیے بول دیا. آپ لوگوں کے سامنے کیا سن کے بس چلے گئے؟ دعوت میں، شادی میں، زندگی لائے ہمارے سائے کے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہی پکڑیں گے، آپ سے پہلے میں، بولنے والا بھی پکڑا جائے گا. بہت بلا رہے، کچھ تھا تیری زندگی میں اس کا. تو آخری شیڈ ہے وجل. وجل کا مطلب خوف اچانک بڑھ جانا، اچانک خوف بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں وجل. یہ مومنین کی خاص صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو دل کانپنے لگتا ہے. کبھی ہوا اللہ کا ذکر سن کے دل کانپے؟ ارے بہت لمبا کھینچتے رہ رہے ہیں، یہ سب کا خیال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کے کبھی دل کانپے؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل کانپتے ہیں. سمجھے آپ؟ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بھی حالات ہوں گے اس پہ صبر کرتے ہیں، مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، وداؤٹ 5 ٹائم نماز اللہ کا خوف مکمل ہوتا ہی نہیں. وہ گندے قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ. اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بتائی، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، مسجد کے کنسٹرکشن میں دے دیے، رمضان کے چندوں میں دے دیے، رشتہ داروں جو بھی دے دیے، لیکن ان کی دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل ہماری طرف وہ آنے والے ہیں، ایک دن اسے کانپ رہے ہیں۔ یہاں پہ دل کبھی دوزخ کے تذکرے کرے تو بہت ڈرا دے رہے ہیں مول صاحب، ایسی مزاج ہو گئی، بہت ڈرا دے رہے ہیں، دوزخ کے تذکرے ہوتے ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ارے ہارٹ فیل ہونی چاہیے، ایک نہ ایک دن ہو جائے گا، ہم یہ باتیں سن کے نہیں تو ہو جائے گا۔ خوف اتنا بڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سننے کے بعد کہ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اگر ایک سوچ کے بیٹھ گئے کہ کل میں اللہ کے سامنے پہنچنے والا ہوں، اچانک خوف ایسا طاری ہو گیا کہ پورا جسم اس کی مثال بن گیا خوف، یہ ہے وجلت۔ تو حضرت گرامی، میں نے آپ کے سامنے خوف کے 7 شیڈ جو قرآن مجید میں ہے ویب ٹائپ کے، ایک ہے خوف، دوسرا ہے خشیت، تیسرا ہے خشیت، چوتھا ہے اشفاق، پانچواں رہب، چوتھا ہے حذر، ساتواں وجل۔ ان میں سے کوئی ایک میں بھی ہمارا مقام ہے کامیاب، خوشخبری ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر آدمی برائیوں سے بچتا ہے، تم کل ہندوستان کے مالک بن جاؤ، کل والعاقبۃ للمتقین، ہندوستان کا پوری دنیا کے مالک بن جائیں گے مسلمان، اللہ تعالیٰ وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔